خوشی کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی اس بچے کا بہت خوبصورت تعلق تھا، اور جب بھی نماز پڑھانے آنا تو یہ پہلی صف میں نظر آتا۔ اس قدر دل کو سکون ملتا ہے جب بھی کسی طالب علم کو ہم پہلی صف میں دیکھتے ہیں اور قرآن سے تعلق دیکھتے ہیں۔ غالباً ایک دن میں قرآن سنایا تھا ماشاءاللہ۔ آج بھی ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے اس ہونہار طالب علم قاری ابو بکر صدیقی جو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں جو وفاق المدارس السلفیہ کے تحت امتحانات ہوتے ہیں، ان امتحانات میں یہ جو 1575 مدارس ہیں ان میں سے انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے عالیہ کے امتحانات میں، اور ساتھ ہی ان کا الحمدللہ سعودی یونیورسٹی میں داخلہ ہوا اور ان کا ویزا بھی پہنچ چکا ہے، اور چند ایام کے بعد وہ انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے۔ اور پھر اس خوشی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جس خوشی کے اظہار کے لیے ابھی چند منٹ آپ سے لیے ہیں، جب کسی بھی طالب علم کو اللہ ذو الجلال یہ موقع دے دیں کہ وہ محبت الوحی اور مہاجر النبی حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت نصیب کرے، اور پھر صرف ایک مرتبہ نہیں اس کو یہ موقع ملے کہ اس منہل صافی سے علم حاصل کرے اور دین کی تعلیم، تربیت اور دعوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ تو آج ان کی یہ الوداعی کلمات کے لیے اور ان کو مشائخ کرام اور اساتذہ گرامی کی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے یہ چند لمحات نکالے ہیں، تو میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب سے حضرت فضیلت الشیخ رئیس کلیت القرآن الکریم و تربیت الاسلامیہ کہ وہ اس ہونہار طالب علم کو ایک تو 50,000 روپے کا وہ انعام دیں جو ہم نے کسی مجلس میں دینا تھا جب اناؤنس کرنا تھا، تو چونکہ یہ ماشاءاللہ جا رہے ہیں تو ان کو ابھی انعام دے کے ہی بھجوائیں گے، اور ساتھ ان کو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اساتذہ گرامی رخصت کریں، اور یہ دعا بھی کریں کہ یہ جتنے روشن چہرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح کامیابیوں سے نوازے۔ لوگوں کی خوشی ہوتی ہے جی ہم نے کوٹھا بنایا ہے، فیکٹری اور دکان بنائی ہے، یہ ہے نیکیاں اور خیر کی فیکٹریاں، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایسی خوشیاں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں گزارش کروں گا اساتذہ گرامی اگر پیچھے تشریف فرما ہیں تو وہ آگے چیئرز پہ تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں اور نعمتوں سے نوازوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ پہلی نعمتیں بھی چھین لی جائیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑی چیز پہ شکر ادا نہیں کرتا اس کو زیادہ نعمتیں بھی مل جائیں تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا۔ ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ شکر گزاری ہے، اور اس کو بیان نہ کرنا اور چھوڑ دینا، پرواہ نہ کرنا، یہ ناشکری ہے۔ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ، اللہ ذو الجلال اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو نعمت اللہ ذو الجلال نے عطا کی ہے اس کا اظہار بندے پہ دیکھے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی
اور سب سے بڑی راحت یہی ہوتی ہے کہ جب طلباء کرام ان میں سے کسی کو اللہ عز و جلال توفیق سے نوازے اور وہ علمی درجات طے کرتا ہوا نظر آئے، اور پھر اس خوشی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جس خوشی کے اظہار کے لیے ابھی چند منٹ آپ سے لیے ہیں۔ جب کسی بھی طالب علم کو اللہ عز و جلال یہ موقع دے دیں کہ وہ مہبط الوحی اور مہاجر النبی، حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت نصیب کرے، اور پھر صرف ایک مرتبہ نہیں، اس کو یہ موقع ملے کہ اس منہل صافی سے علم حاصل کرے اور دین کی تعلیم، تربیت اور دعوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ آج بھی ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، اس اعتبار سے کہ ہمارے اس ہونہار طالب علم قاری ابو بکر صدیقی، جو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں جو وفاق المدارس السلفیہ کے تحت امتحانات ہوتے ہیں، ان امتحانات میں یہ جو 1575 مدارس ہیں، ان میں سے انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے عالیہ کے امتحانات میں، اور ساتھ ہی ان کا الحمدللہ سعودی یونیورسٹی میں داخلہ ہوا، اور ان کا ویزا بھی پہنچ چکا ہے، اور چند ایام کے بعد وہ انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے۔ تو آج ان کی یہ الوداعی کلمات کے لیے اور ان کو مشائخ کرام اور اساتذہ گرامی کی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے یہ چند لمحات نکالے ہیں، تو میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب سے حضرت فضیلت الشیخ رئیس کلیت القرآن الکریم والتربیت الاسلامیہ کہ وہ اس ہونہار طالب علم کو ایک تو 50,000 روپے کا وہ انعام دیں جو ہم نے کسی مجلس میں دینا تھا جب اناؤنس کرنا تھا، تو چونکہ یہ ماشاءاللہ جا رہے ہیں تو ان کو ابھی انعام دے کے ہی بھجوائیں گے، اور ساتھ ان کو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اساتذہ گرامی رخصت کریں، اور یہ دعا بھی کریں کہ یہ جتنے روشن چہرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح کامیابیوں سے نوازے۔ اور مجھے اس نام سے تھوڑی سی استئناس بھی لینا چاہوں گا، کیونکہ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر ہیں، خلفاء کی جو سلسلہ ہے اور عشرہ مبشرہ کا سلسلہ وہ ان کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، تو مجھے امید واثق ہے اللہ ذوالجلال سے کہ ان کے بعد 2 سے 3 سے 4 اور چلتے چلتے بہت ساری اس طرح کی الوداعی مختصر سی تقریبات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ ذوالجلال جن بیٹوں کے داخلے جا چکے ہیں ان کو بھی یہ خوشخبری سنائے، اور جو ابھی پڑھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ تو تشریف لاتے ہیں قاری ابو بکر صدیقی صاحب، ہمارے لیے کے ذریعے پہ دعائیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی اس بچے کا بہت خوبصورت تعلق تھا، اور جب بھی نماز پڑھانے آنا تو یہ پہلی صف میں نظر آتا۔ اس قدر دل کو سکون ملتا ہے جب بھی کسی طالب علم کو ہم پہلی صف میں دیکھتے ہیں اور قرآن سے تعلق دیکھتے ہیں۔ غالباً ایک دن میں قرآن سنایا تھا، ماشاءاللہ ایک دن میں پورا قرآن سنایا، اور میں یہاں پیغام دینا چاہوں گا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ غور سے سننے والا ہے، جو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو دیا تھا، اور شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو وہ سامنے جو میز پڑا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے وہ پیغام
کیا پیغام ہے؟ کاش آپ پڑھو اور یاد کرو، وہ سامنے لکھا ہوا لم ارى خلیلا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن، میں نے دنیا میں قرآن سے بڑھ کے کوئی دوست نہیں دیکھا جو ہر روز اپنے دوست کو بلند اور بلند اور بلند ہی کرتا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں عزتیں لینا چاہتے ہو تو یاد رکھیے گا، نہ یہ عزت پیسے سے، نہ یہ عزت عہدے اور منصب سے، نہ یہ عزت ووٹ بینک سے، نہ یہ فین فالوئنگ سے۔ آپ کو اگر حقیقی عزت ملے گی تو قرآن کی وجہ سے، اور ایسی عزت کے اربوں روپے لگا کے بھی لوگ وہ نہیں لے سکیں گے۔ جتنا گہرا تعلق آپ کا قرآن سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہوگا، اتنا اللہ ذوالجلال کی مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت اللہ موجزن کر دیں گے۔ تو آج سے آپ بھی اپنے آپ کو تیار کیجئے، اگر ایک دن میں پورا قرآن سنایا تو نہ جانے اللہ کو یہ ادا ہی پسند آ گئی ہوگی، پہلی صف میں بیٹھنا ہے تو اللہ کو نہ جانے یہ کتنی ادا پسند آئی ہوگی کہ جس کے لیے فرشتے دعا کریں، جو راضی نہیں ہوتی تو کتنا وہ خوش نصیب ہوگا۔ تو میں گزارش کروں گا تمام اساتذہ سے، آپ سب اساتذہ سے دعائیں بھی لیں بیٹا، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور خوشی والی اور ایمان والی لمبی زندگی دے، اور آپ ایک بہترین عالم اور قاری بن کے آئیں، عالم ربانی بن کے آئیں، اور اس قرآن کی خدمت میں ایک بہترین ستون ثابت ہوں اور مرجع ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خیر و برکت سے نوازے۔ رافقتکم السلام وسلمکم اللہ بکل خیر وعافی۔ ڈاکٹر صاحب سے دیے ہیں دعائیں، دائیں طرف سے شروع کر لیں۔ دے جی سب مشائخین کو دعا جی، ماشاءاللہ لوگوں کی خوشی ہوتی ہے جی، ہم نے کوٹھا بنایا ہے، فیکٹری اور دکان بنائی ہے، یہ ہیں نیکیوں اور خیر کی فیکٹریاں، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایسی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں حضرت قاضی ابراہیم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور عافیت دے، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا ذرا یہاں ایک چیئر لے کے آئیے گا، قاری صاحب ایک چیئر لائیے گا۔ یہ ایک بڑی دعا تو پیچھے رہ گئی تھی۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، آپ خوشی سے جواب دیں گے انشاءاللہ؟ آواز نہیں آئی۔ یہ تو ابھی مکہ اور مدینہ اور سعودیہ جانے کی خوشی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دن ہوگا جب انبیاء، فرشتے، انبیاء کی صفیں ہوں گی، فرشتوں کی صفیں ہوں گی، صلحاء اور اتقیاء کی صفیں ہوں گی، کل کائنات کے سامنے۔ یہاں تو دیوار ہے نا مسجد کی، باہر والوں کو نظر نہیں آ رہا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی،
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت کھڑی ہوگی، اور سب کے سامنے حکم یہ ہوگا، اے صاحب قرآن، اے قاری قرآن، خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ اس صف میں جس صف میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ کیسا مقام ہوگا۔ پھر یہی قرآن سفارش کرے گا، اور سر پہ تاج جب آئے گا، یہاں تو چھت ہے نا، اوپر چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہیں، جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی اس تاج کی۔ دنیا بے لباس ہوگی، لیکن اس قاری قرآن کو جنتی خلعت سے سرفراز کیا جائے۔ جس طرح آج ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ خیریت سے جائیں، دعا دے رہے ہیں نا، کس خوشی سے، وہ کیسا خوبصورت لمحہ ہوگا جب اللہ ذو الجلال کی طرف سے آرڈر آئے گا، اقرا وارتقی، میرے بندے یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ۔ فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها۔ آج آپ نے نیچے نہیں بیٹھنا، ادھر آئیں ہمارے پاس، ایک چیئر لے کے آئیں جی۔ اب آپ یہاں تشریف لائیں ہمارے پاس۔ وہ کیسا مرحلہ ہوگا کہ جب پوری کائنات کے سامنے قاری قرآن جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا اور قرآن پڑھتا جائے گا، اور پتہ ہے کہاں جا کے اس کی منزل آنی ہے؟ اللہ اکبر! 6236 آیتیں پڑھنے کے بعد کتنی سیڑھیاں چڑھے گا یہ؟ یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو میں فکر بھی دینا چاہتا ہوں، جن کی منزل کچی ہے، اگر کل پڑھتے پڑھتے بھول گئے تو ان کو بتائے گا کون؟ ابھی ابھی پکی کر لیں۔ ایک طالب علم استاد کو سناتا سناتا غلطی آئی تو رونے لگ گیا۔ استاد نے کافی سمجھایا، بیٹا کیا ہوا، کس نے مارا؟ کچھ نہیں بتا رہا، روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ کہتے ابھی تو غلطی آئی ہے تو استاد محترم آپ نے بتا دی، اگر جنت کی سیڑھیاں چڑھتے غلطی آئی تو پھر میرا بنے گا کیا؟ بیٹا اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کو اور مضبوط بناؤ، اور مضبوط بناؤ، یہ تمہیں کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ امام ابن تیمیہ جیسا اللہ ذو الجلال نے کم لوگ پیدا کیے ہیں، اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا فہیم انسان اور زیرک انسان، عقائد میں، منہج میں، فرق میں، ادیان میں، فقہ میں، ہر علم میں، لیکن اس کی خواہش یہ تھی کاش جو زندگی دیگر کاموں پہ لگائی ہے وہ بھی میں قرآن پہ لگا دے۔ 2 مرتبہ جیل میں گئے، آخری مرتبہ جب سلاجقہ نے ان کو جیل میں بند کیا ہے تو جیل میں بھی بیٹھ کے انہوں نے قرآن ہی پڑھا، اور 81 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ان کے بھائی شرف الدین بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آخری مرتبہ قرآن پڑھ تھے، بیمار تھے، تو جب اس آیت پہ پہنچے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مسکرائے اور اپنے رب کے پاس چلے۔ یہ ہے تعلق، یہ ہے وفا، اور وفا کی قرآن سے تو پھر وفا اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کی؟ جو قرآن مجید میں دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرَةِ۔ آج دنیا کی کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے جہاں امام ابن تیمیہ کا نام نہیں بولا جاتا۔ یہ ہے اصل انسان کی نیکی اور شہرت اور وفا، یہ قرآن کے بغیر میسر نہیں آ سکتی۔
मैं इस दुआ के साथ इस मजलिस को ख़त्म करूँगा। इलाहुल आलमीन ज़िंदगी के आखिरी रमक तक इस कुरान से मोहब्बत नसीब फरमा। इसको पढ़ने जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और पढ़ाया, इसको समझने जिस तरह सहाबा किराम ने समझा, इस पर अमल करने जिस तरह सहाबा किराम ने अमल करके दिखाया, और इसको पहुँचाने जिस तरह सहाबा किराम ने इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया, हम सबको तौफीक से नवाज दे और क़यामत को हम सब के लिए सिफारिशी बना दे। और क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जलाल के महबूब की रिफ़ाक़त सबको नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन अपने दीदार का भी मुस्तहिक बना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल अस्नाम। रब्बि इन्नहुन्न अज़लल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नक गफ़ूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवाद गैरि ज़ी ज़र्अइन इन्द बैतिकल मुहर्रम। रब्बना लियुक़ीमुस सलात फ़जअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनथ थमराति लअल्लहुम यशकुरून। रब्बना इन्नक तअलमु मा नुख़फ़ी वमा नुअलिन वमा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना वतक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।